الحمد لله الذي هدانا لهذا القرآن نسلم ونصلي على من هو الإمام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده ولا وزير له ثم نشهد أن سيدنا مؤيدنا وسندنا وحبيبنا وكبيرنا محمدا عبده ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يسرناه بلسانكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب ساتھی مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. در مصطفیٰ پر جو آتا ہے یارو سبحان اللہ کہیں, سبحان اللہ, مل کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب نے بولنا ہے تھوڑی دیر کے لیے, آپ کے حصے میں بھی نیکی اور ثواب لکھا جائے. محمد کے در پر جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, آپ خود کہا کریں. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. در مصطفیٰ پر جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. سبحان اللہ. نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی. سبحان اللہ. کیا چیز؟ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی. جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ. سبحان اللہ. اونچی آواز سے. سبحان اللہ. آپ کا ماحول تو نہیں ہے, میں راول پنڈی سے سفر کر کے اسپیشل آپ کی اس محفل کے لیے آیا ہوں. ہاں, نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو, جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ. وہ کہتے تھے لوگوں
محمد کے در پر جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سبحان اللہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی محمد کے در پر جو آتا ہے یارو وہ در در کے سر کو جھکاتا نہیں ہے واجب الاحترام محض مخلص مسلم دینی الاسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والوں غیر مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت قاری صاحب کا حکم تھا اور محبت و بھاری دعوت تھی جس کو میں نے قبول کیا اور حاضر ہوا آپ کے سامنے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہ تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو سنایا جائے، پھر سنانے کے بعد ہم سب کو مل کر اس کے اوپر اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے ہی خوش قسمت انسان ہے وہ جس نے اپنا تعلق قرآن مقدس کے ساتھ جوڑا، اور بڑا ہی بدبخت انسان ہے وہ جس نے اللہ کے قرآن کو پس پشت ڈالا، قرآن کی قدر نہ کی، قرآن مقدس کا احترام نہ کیا۔ اللہ کا کلام ہے اور میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم کی سچی زبان ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ میرا نام سن کے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار اللہ کریم ایسے میرے امتی کو درود پڑھنے والے امتی کو 80 سال کی عبادت نفلی کا آٹومیٹک ثواب دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اتنا ثواب ہے۔ اور رمضان المقدس کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آج کی رات تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر ہی بنا جائے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر جسے کہا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں عام مہینوں کے اندر تو ایک نیکی کے بدلے میں ایک ہی ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن رمضان شریف کے اندر جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ کریم 70 گنا بڑھا کے ثواب لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اور اس لیے ہم نے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہونا ہے، قرآن مقدس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور جس نے بھی قرآن مقدس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ایسا بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ اور قرآن مقدس کون سا کلام جس کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیجئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ پہلی آسمانی کتابیں میں نے نبیوں کے اوپر پیغمبروں کے اوپر نازل کی، لیکن پہلی کوئی امتوں کا حال یہ ہے، پہلی قوموں کا حال یہ ہے انہوں نے میری نازل کردہ تورات کو بدل ڈالا، تبدیل کر دیا، میری نازل کردہ زبور کتاب
لیکن انجیل کے دیے کتاب کو بھی انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا. میرے سونے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ بولتے رہیے صلی اللہ. نیکیاں لکھوانی ہیں تو اونچی آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی کتابوں کو تو بدل ڈالا لیکن میرے محبوب پیغمبر آپ صاحب قرآن ہے, میرا کلام قرآن ہے, آپ کے نازل پر نازل ہونے والا میرا کلام ہے. لیکن میرے محبوب پیغمبر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیجیے آپ خود بھی بے مثال ہے اور ہمارا کلام قرآن مقدس بھی بے مثال ہے. اور ہم اس وقت تک اپنے کلام کو قرآن کا لقب نہیں دیتے ہیں جب تک میرے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ اپنی میٹھی اور سچی اور سچی زبان سے اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. جب آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اننا یسرناہ بلسانک. میرے محبوب پیغمبر یہ کلام تو ہمارا ہے, یہ لکھا گیا تو ہم نے لوح محفوظ سے اتارا تو آپ کے دل کی تختی کے اوپر ہے. لیکن میرے سونے محبوب پیغمبر میرے سچے رسول پیغمبر جی جب تک آپ اپنی میٹھی زبان سے ہمارے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ہم اپنے کلام کو قرآن کا لقب تک نہیں دیتے, کیونکہ یہ قرآن علم کا خزانہ ہے. قرآن کیا ہے؟ علم ہے. اور میرے محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمل کا خزانہ ہے. اللہ کے رسول عمل کا خزانہ ہے اور قرآن مقدس علم کا خزانہ ہے. یہ قرآن والا علم آگے آگے چلتا ہے اور میرا محبوب پیغمبر اس قرآن کے پیچھے چل کے قرآن کی دعوت دیتے ہیں. اور اللہ کریم سے میرے محبوب پیغمبر نے کہا اللہ کریم دعوت تو دینی ہے, لوگوں کو آپ کی پہچان کرانی ہے تو کس انداز میں کراؤں. اللہ کریم کہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر آپ نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والی امت کو دعوت دینی ہے تو اس انداز میں دینی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ پھر سو جاتے ہیں, کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے محبوب پیغمبر تبلیغ کیجئے, میرے محبوب پیغمبر دعوت دیجئے. اللہ کریم دعوت کیسے دو میرے محبوب پیغمبر انزل الیک من ربک. سبحان اللہ. اس کلام سے قرآن مجید سے فرقان حمید سے لوگوں کو دعوت دیجیے. یہ قرآن جو ہے میرا علم ہے, علم کا خزانہ یہ قرآن ہے. میرا محبوب پیغمبر اس کے مطابق عمل کر کے چلتے چلیے, لوگوں کو دعوت دیتے جائیں. میرے محبوب پیغمبر جب مکے کے دھرتی کے اوپر اس قرآن کی دعوت دینا شروع کرتے کہ تشرک باللہ شیئا. مکے والوں یہ 360 الہ نہیں ہو سکتے, یہ لات عزا ہبل یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے, یہ تو نزدیک سے سننے والے نہیں ہو سکتے. آپ ہر جگہ پہ ہر گھڑی اور ہر وقت سننے والی ذات ہے. تو للہ ما فی السماوات والارض. غیبوں کی خبروں کو جان کے ہر وقت میں خبر رکھنے والا جو ہے لا
مشرکین مکہ بڑے بڑے سردار ہیں، اور سرداروں کی تو بات چھوڑو، میرے محبوب پیغمبر کا سکا چاچا ہے ابو جہل، ازلی بدبخت ہے، اور 7 حج بھی کر کے رکھا ہے، اور جس سال حج کرتا ہے بیت اللہ شریف کے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہم ھذا لک، یہ جتنی بھی عبادات میں کر رہا ہوں اے اللہ خالصتاً تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کریم اوپر سے کیا کہتے ہیں، نامراد میرے محمد کا اعتبار نہیں کرے گا، میرے محبوب پیغمبر کا احترام نہیں کرے گا تو خابطت اعمالہم، تیرا ایک عمل بھی میرے دربار میں قبول اور منظور نہیں۔ پہلے محمد عربی کا احترام کرنا پڑے، اور یہ دن رات دل لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھتیجا ہے میرا، یہ قرآن کی بات کرنا چھوڑ دے اور ہمیں الہان باطلہ کی عبادت کے اندر مشغول رہنے دے، حتیٰ کہ مختصر کرو، جب تھک ہار گیا اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ ایک دو مثالیں سنا دیں، سنیں گے؟ جی جاگ رہے ہیں یا دعا کریں؟ نہیں سنیں گے۔ جزاک اللہ۔ اس نے کہا اپنے بھائی ابو لہب کو بھیجا کہ جا کے میرے بھتیجے کو لے کر آؤ، مجھے یہ لگتا ہے جو ہمارا بھتیجا ہے نا محمد ابن عبداللہ، الیاذ باللہ، اس کے اوپر کچھ جادو ہو چکا ہے، اور یہ جو کلام پڑھتا ہے یہ بھی ساحرانہ ہے، جو بھی سنتا جاتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا بندوبست کیا ہے، بڑے بڑے حکماء کا بندوبست کر کے سب کو بلایا ہے کہ میرے بھتیجے محمد کا علاج کیا جائے۔ اللہ ابو لہب آتا ہے، آ کے کہتا ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو چچا ہے ابو جہل وہ بڑا غمگین ہے، کہتا ہے ہاں کس طریقے سے ہمارا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ٹھیک ہو جائے، اس کو بڑی فکر لگی ہوئی ہے آپ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ اللہ کریم یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کریم نے کہا میرے محبوب ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان اللہ معنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبراتے ہیں تو اللہ کریم بطور تسلی تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو چلے یا تو چل، اٹھ باندھ کمر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں گے تو آگے بیان کروں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو چلے یا تو چل، اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بج گج کے اعلان کر کے بولیے ان اللہ معنا۔ گھبرائے تو وہ گھبرائے جن کا خدا نہ ہو، پریشان تو وہ ہو جن کا الہ نہ ہو۔ میرے محبوب پیغمبر اٹھ کر جا رہے ہیں، جا کر دیکھتے میدان لگا ہوا ہے، چاروں طرف جادوگر اور حکماء بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اللہ کریم نے میرے محبوب پیغمبر کو کہا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ابو جہل اشارہ کرتا ہے ایک جادوگر کو، ہاں جی پڑھنا شروع کرو۔ کیا کرو؟ پڑھنا شروع کریں۔ اپنا منتر شروع کرو۔ ہم نے اور بڑے ہیلے بہانے تلاش کیے، روکا بھی، منع بھی کیا، دھمکایا بھی، لیکن یہ محمد ابن عبداللہ باز نہیں آتا ہے۔ ایسا کوئی جادو کر دو کہ یہ قرآن والی بات یہ سناتا ہے، یہ ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ وہ جادوگر شروع ہو جاتا ہے منتر پڑھنا، ایک نے پڑھا، دوسرے نے پڑھا، حتیٰ کہ جتنے بھی لائن میں بیٹھے تھے سب جادوگروں نے اپنا منتر پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ دم کیا، اور ادھر
ابو جہل جب دیکھتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار ہمارے بھتیجے کے چہرے کا رنگ تو بدلا نہیں ہے، یہ تو اسی طرح حشاش بشاش ہے، کوئی اثر تک نہیں آیا۔ جادوگروں کا غصہ کرتا ہے، اتنے پیسے میں نے تمہارے اوپر لگا کے تمہیں بلایا ہے اور تمہارا جادو اور منتر اور دم کیسا ہے، میرے بھتیجے پہ اثر نہیں کر رہا۔ اور جب سب تھک گئے، اللہ کریم نے میرے محبوب پیغمبر کو کہا محبوب خدا اپنی نگاہوں کو اٹھائیے، اپنے نظروں کو اٹھائیے اور ان جادوگروں کی آنکھوں کے اندر اپنی نظریں ڈال کر دیکھنے جائیے۔ میرے محبوب پیغمبر اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ کہے تو آگے بات کروں، سبحان اللہ، میرے محبوب پیغمبر جو ہی جادوگروں کی آنکھوں کے اندر اپنی نگاہیں ڈال کے دیکھتے جاتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے، ابو لہب بھی دیکھ رہا ہے، وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں اور بے سخت کے بولتے ہیں کہ اشہد اللہ سبحان اللہ، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں کہنے والا کہتا ہے نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، سبحان اللہ، نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ سارے کے سارے جادوگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہ ابو جہل منہ لٹکائے واپس اپنے گھر کی طرف روتے ہوئے کہتا ہے لو جی محمد کے جادو کا اثر ان جادوگروں کے اوپر بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر، پھر بھی نہیں مانا، بدبخت اتنا تھا۔ اور حتیٰ کہ اپنا حال یہ ہے رات کو سونے لگتا ہے، یہی ابو جہل جو ازلی بدبخت ہے تو نیند نہیں آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر اپنے حجرہ شریف میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، دیوانوں کو کان لگا کے اللہ کے رسول کی زبان مطہر سے اللہ کا کلام سننے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ابو جہل ہے جن کو ہر وقت ہر گھڑی میرے محبوب پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں سوچتا ہے، اور رات کو جب بستر پہ لیٹنے لگتا ہے تو نیند نہیں آتی جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے رب کا کلام نہ سن لے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ختم کی حجرہ شریف میں، تو یہ تلاوت سن کے واپس جانے لگا، دوسری طرف سے عتبہ بھی اس کو مل گیا۔ عتبہ بھی سرداران قریش تھا، یہ بھی ازلی دشمن تھا، اور آ کر پوچھا اس نے کہ عتبہ آدھی رات کو تو کدھر؟ عتبہ نے کہا ابو جہل زیادہ ہوشیار نہ بنو، ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ کان لگا کے کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا اچھا پہلے بتا تو کدھر؟ اس نے کہا جو کام تو کر رہا ہے وہ میں بھی کر رہا ہوں، میں بھی رات کو سونے لگتا ہوں تو نیند مجھے بھی نہیں آتی ہے، حتیٰ کہ میں اٹھ کر چل نکلتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے رب کے کلام کو سننے کے لیے۔ ایک دونوں نے وعدہ کیا کہ یار دن کو تو مخالفت کرتے ہیں، رات کو اسی کا کلام سننے آ جاتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ ابو جہل نے بھی کہا عتبہ بھائی آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ عتبہ نے ابو جہل سے کہا آج کے بعد نہیں آئیں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ دوسری رات آئی پھر اسی طرح۔ یعنی یہ کلام ایسا ہے، اور میرے رب کا محمد جوان بھی بے مثال ہے، اور رب کا کلام بھی بے مثال ہے۔ حتیٰ کہ وہ تو وہ رہے مشرکین مکہ آئے آخری بار اپنے قریبی ملک ہمسایہ ملک انڈیا کی کرتے ہیں۔ سناؤں گا، قرآن کی تاثیر ہے، سنتے جاؤ پھر پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں۔
ليلۃ القدر کی رات ہے، ہر قدم پہ، ہر گھڑی میں، ہر سیکنڈ میں ہزاروں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تو اللہ کے قرآن کی بات ہو رہی ہے، سنیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں جب پہلے آیا تو مجھے ڈر لگ گیا کہ یار ایک دو باتیں کرنے پڑیں گی اور دعا کرنی پڑیں گی. الحمدللہ تو سننے والے ہیں. جزاکم اللہ. انڈیا کے بارڈر میں ایک قاری صاحب کا مدرسہ تھا، وہ بچوں کو حفظ کرایا کرتے تھے. ایک ہندوؤں کی بچی انڈیا کے اس بارڈر کی اس طرف سے اٹھ کے والدین سے، رشتہ داروں سے چھپ کے قاری صاحب کے پاس رب کا کلام حفظ کرنے کے لیے آ جاتا. حتیٰ کہ 1.5-2 سال کے اندر اس نے قرآن مکمل حفظ کر لیا. حفظ کرنے کے بعد جانے لگی، کہنے لگی قاری صاحب ایک بات تو بتائیے، چھوٹی سی بچی ہے 7-8 سال کی، میرے والدین تو ہندو ہیں، وہ جب سنیں گے تو وہ تو ڈانٹیں گی بھی، حتیٰ کہ مجھے جان کا بھی خطرہ ہے، مجھے مار بھی دیں گے. میں نے اس قرآن کو محفوظ تو رکھنا ہے، حفظ تو کر لیا ہے، لیکن ابھی کوئی ترکیب بتا دیں میں اس کو محفوظ کیسے رکھوں. قاری صاحب کہنے لگے بیٹا جب آدھی رات ہو جائے، تہجد کی نماز کا ٹائم ہو جائے، مصلی بٹھا کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کر. اس وقت سوائے خدا کے اور کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اور ایسا ایسا پڑھنا، اونچا نہ نہیں، کیونکہ سارے وہ کافر جو ہیں، ہندو جو ہیں، اس لیے اونچی آواز نہیں نکالنی. پہلے دن بچی نے مصلی بچھایا، تہجد کے نماز کے وقت میں قرآن پڑھنا شروع کیا. دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، قرآن اپنی تاثیر تو دکھاتا ہے. ایک دن پڑھتے پڑھتے بے شک بے ساختہ بچی کی آواز اونچی ہو گئی اور بچی اونچا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. والدہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، کان لگا کے سنتی ہے، یہ تو مسلمانوں کے قرآن کی آواز ہے. اور ہمارے گھر کے اندر کوئی جنات آ گئے ہیں، لائٹ لگا کے دیکھ دی ہے، دیوا جلا کے دیکھ دی ہے، تو اس کی وہی بچی 7 سال کی بچی مصلی بچھا کے رب کا کلام پڑھ رہی ہے. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. ماں نے تو تھپڑ مارے، نماز سے پکڑ کے بستر پہ لے گئی. بیٹا نانا یہ کیا کرنا تم نے شروع کر دیا؟ تیرے ابا کو پتا چل گیا، تیرے جسم کے 360 جوڑوں کو توڑ کے رکھ دینا ہے. خاندان والوں کو پتا چل گیا، مار مار کے لوگ روحان کر دیں گے. نانا اس قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. بچے کہتی اماں جان ربنا رب السماوات والارض. اے اماں جان آج تک نہیں پتا تھا کہ میرا آپ کا رب کون ہے. اس قرآن مقدس کو پڑھنے کے بعد پتا چل گیا ہے کہ ربنا رب السماوات والارض، میرا آپ کا کلام اللہ کے رب وہی ہے جس نے زمین کو بھی بنایا اور آسمان کو بھی تھمیوں بغیر کھڑا کر دیا. ماں نے بار بار سمجھایا. بیٹی کہتی اماں جان مر تو سکتی ہوں، اپنے جسم کے 360 جوڑ تو کرا سکتی ہوں، اپنا قتل تو منظور ہے، لیکن قرآن کا دامن چھوڑنا منظور کوئی نہیں.
سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. نیند آ رہی ہے؟ نہیں جی. نہیں آ رہی. سبحان اللہ. قرآن کی بات ہے. جزاکم اللہ. دوسرا دن آ گیا. بچی نے پھر آدھی رات کو تہجد کی نماز کے لیے وضو بنا کے مصلی بچھایا. قرآن کی تلاوت شروع کر دی. یا بہت ہی زور لگتا ہے. تھوڑا سا زور آپ لگائیں. سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. ربنا رب السماوات والارض. ابا جان یہ میرا اعلان آپ کے لیے بھی ہے. یہ میری دعوت قرآن کی آپ کو بھی ہے. آج تک ہم دیوتاؤں کی بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں, لیکن قرآن تو حقیقی رب کی پہچان کرا کے اعلان کر کے کہتے ہیں رب السماوات شور ڈالا. جب شور ہوا, ایک گھر میں شور ہوتا ہے, برادری والے ہمسائے اکٹھے ہو جاتے ہیں. چاچے مامے تائے اکٹھے ہو گئے. ہاں جی کیا معاملہ ہوا ہے؟ چچا کے کانوں پہ آواز پڑی کہ تیری بھتیجے نے مسلمانوں کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے, وہ مسلمان ہو گئی ہے. اس نے ایک سریا اٹھایا اور زور سے وار کیا اس کی بچی کے سر کے اوپر. بچی بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے. اتنے میں خون ٹپکتا ہے, روح پرواز کر جاتی ہے. فرشتوں نے آواز لگائی ہوگی قیل ادخل الجنہ. سبحان اللہ. 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 جزاک اللہ. فرشتوں نے آواز لگائی قیل ادخل الجنہ. اے اللہ کی بندی, جنت کے 8 دروازے تیرے تمہیں جس سے چاہے تو گزر جا. سبحان اللہ. اتنے میں قاری صاحب کو اطلاع ہو گئی کہ آپ کی فاطمہ, آپ کی شاگرد, اس کو شہید کر دیا گیا ہے. تو چاہیے, وہ مسلمان تھی, ہمارے مذہب اسلام پر تھی, اس لیے وہ تو میت کو جلا دیتے ہیں. ان سے وہ بچی کی میت لے کر آؤ, ہم خود کفنائیں گے, دفنائیں گے, جنازہ پڑھیں گے اپنے طریقے کے مطابق. قاری صاحب پہنچ گئے. جب پہنچے, قاری صاحب نے کہا کہ یار یہ مذہب اسلام قبول کر چکی تھی, لا الہ الا اللہ پڑھ چکی تھی, اس لیے اس کی میت ہمارے حوالے کرو, ہم کفن کا بھی انتظام کریں گے, دفن کا بھی انتظام کریں گے. وہ جو چچا تھا جس نے مارا تھا, اس نے کہا نا آپ کون ہوتے ہو, ہماری بچی ہے, ہم جو مرضی کریں, ہم نے خود مارا ہے, ہمارے ابا و اجداد کا دین چھوڑ گئی. قاری صاحب نے کہا ضد نہ کرو, ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے کہا نہیں جی, ہم اپنے طور طریقے کے مطابق اس کو جلائیں گے. انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے، اور یہ قرآن جس بچے اور بچی کے سینے میں موجود ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے پاس ہے. قاری صاحب نے کہا کہ اچھا پھر اپنا طور طریقہ کر لو. انہوں نے آگ جلائی، آگ جلا کے بچی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے. کیا کرتے ہیں؟ آگ کے حوالے کر دیتے ہیں. آگ چھائی بن جاتی ہے، مٹی بن جاتی ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس حافظ قرآن بچے کے کفن کو بھی آگ نے چھوا تک نہیں. سبحان اللہ. قاری صاحب نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا یہ بچے ہمارے مالے کر دو. انہوں نے کہا نانا جی ہم چلائیں گے. یہ پہلے سے زیادہ آگ چلائی جاتی ہے، پھر بچی کو آگ کے اندر رکھا جاتا ہے. پھر دیکھنے والوں نے دیکھا آگ ختم ہو گئی، چھائی بن گئی، لیکن بچی کے کپڑوں کو بھی آگ نے چھوا تک نہیں. سبحان اللہ. تیسری بار جب پھر قاری صاحب نے کہا اب تو میرے حوالے کر دو، یہ تو معجزہ تم نے قرآن کا دیکھ لیا ہے. انہوں نے کہا نانا ہم آخری بار ضرور کریں گے. تیسری بار آگ جلائی جاتی ہے. توجہ کرنا، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے. توجہ کرنا، اپنی بچیوں کو قرآن کا حافظ بنائیے. اپنے بچوں کو قرآن مجید کا عالم بنائیے. اپنی اولاد کو قرآن کی طاقت دینے والوں کے ساتھ لگائیے. یہ قرآن دنیا کے اندر بھی تم سب کے گھروں کی حفاظت کرے گا. قیامت والے دن تم سب کی سفارش کو بھی قبول کرے گا. تیسری بار بھی آگ ختم ہو جاتی ہے، چھائی بن جاتی ہے. بچی کے کپڑے اسی طرح سلامت رہتے ہیں. آگ نے بچی کے کپڑوں کو چھوا تک نہیں. یہ منظر وہ پورا خاندان ہندوؤں کا دیکھ رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے سارے خاندان والے چچا ماما تائے سجدے میں گر جاتے ہیں. کیا بچے اور بچیاں سجدے میں گر کے کہتے اشہد ان لا الہ سبحان اللہ. الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیونکہ قرآن کا بھی اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے اللہ کریم یہ ٹوٹے پھوٹے بول جو بولے گئے ہیں ان کو اپنے دربار عالیہ کے اندر قبول اور منظور. اب دعا فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی